السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ان کی ہر قسم و ذرہ ذرہ معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرتے دم تک ہونے والے صغیرہ کبیرہ گناہ ان کی ہر قسم و ذرہ ذرہ بھی معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ سلسلہ چل رہا تھا جادو و جنات سے نجات کا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جادو ہے، جنات ہے، اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ویڈیو اس کے اندر میں نے اس کو علاج کا بھی، اور پھر رات کو لائیو دم جو کرتا ہوں 9 بجے، اس میں اس کے لیے پڑھائی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک میرے پاس بندہ آیا، اس نے کہا کہ 10 مرتبہ میرے کارخانے کو تالا لگ چکا ہے، میرے پر جادو کروایا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چیک کرتے ہیں۔ جب پڑھائی کی تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو آپ کے اوپر، آپ پر تو کچھ نہیں ہے ابھی یہاں پر، باقی یہ ہے کہ اب معاملات کروائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے کارخانے پہ کسی دن چلیں گے انشاءاللہ، تو وہاں دیکھیں گے کسی نے وہاں پر تو نہیں کیا ہوا، کیونکہ جہاں کا معاملہ وہیں پکڑائی ہوتی ہے اس کی۔ پھر چھٹی والے دن ادھر چلے گئے، ادھر جا کے دیکھا ادھر بھی کچھ نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اب تو آپ کا گھر ہی رہ گیا، بس ادھر جا کے دیکھتے ہیں، ورنہ تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا یہ وہم ہو، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات معاملات کچھ نہیں ہوتے، لیکن بندہ اپنے ذہن سے کچھ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، یا کسی کی باتوں میں آ کے کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کہہ دے کہ بھائی تمہارے کو یہ جادو کروایا ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ 8 سے 10 منٹ میں چیک ہو جاتا ہے کہ واقعی ہے کہ نہیں۔ اچھا پھر اس کے گھر گئے تو جا کے دیکھا اس کی بیوی بھی تھی، ان دونوں کو میں نے بٹھا لیا۔ تو جب پڑھائی کی تو اس کی بیوی کی ایسی حالت خراب ہوئی بیٹھی بیٹھی کہ وہ بیڈ کے اوپر گر گئی، اور جب میں نے اس بندے کی طرف دیکھا تو وہ ایسے لگ رہا ہے اس کے چہرے سے تکلیف بہت ظاہر ہو رہی تھی، جیسے بہت شدید تکلیف میں۔ اچھا میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جب پوچھا اس سے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب میرے تو سر ایسے جیسے پھٹ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی فی الحال آنکھیں کھول کے دیکھو، اپنی بیوی کو تو سنبھالو، وہ اس کا اور کسی کو بلا کے بٹھاؤ یہاں پر، کیونکہ پہلے جب پڑھائی شروع کی تھی میں نے کہا وہاں پر بھی نارمل ادھر بھی نارمل، تو ابھی زیادہ ضرورت نہیں تھی ادھر، لیکن کیونکہ میں ویسے 2 بندے بٹھاتا ہوں ساتھ میں ان کے گھر کے ہی۔ تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلا لیا، اس کو بلا کے بٹھا دیا۔ پھر اس کی بیوی تھوڑی دیر میں ہوش میں آئی، لیکن اس بندے نے کیا دیکھا، کہتا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہمارا برابر والا پورشن خالی پڑا ہے، اس کے باتھ روم میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو میں نے کہا سب معاملہ تو پھر ادھر ہے نا گھر میں تمہارے۔ تو پھر 2-4 دن لگے، اللہ نے مہربانی کی، اس کے بعد پھر وہ نارمل ہوئے، ورنہ تو کسی ظالم نے اتنا خطرناک حساب کتاب کروایا ہوا تھا۔ پھر اس نے بعد میں بتایا بھی کہ ایک مرتبہ ہماری پانی کی اوپر کی ٹینکی، اس کے اندر کسی نے تعویذ ڈال کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جتنا بڑا وہ امیر آدمی تھا، اور جس طرح کے یہ ہوتے ہیں اسی حساب سے پھر ان کے دشمن بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، پھر وہ اسی کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور
تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو جیلسی کا مادہ ہے نا، حسد، وہ خود کو تو تباہ کرتا ہی کرتا ہے بندے کو اپنے آپ، لیکن دوسروں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہے کہاں پر معاملہ۔ پہلے تو سب سے پہلے ڈائگنوس ہونے کی دیر ہے، جہاں ہو تو وہاں تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ گھروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے جادو ٹونا اثرات بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہاں نہیں رہتا۔ پھر جو بندہ صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو ایک تو نیکی میں بڑھ کے اس سے زیادہ کام نہیں کیا ہوتا کسی نے، الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھ دے، دوسرا شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سارے جو بھی یہ ویڈیو سنیں، ان 2 چیزوں پہ بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ ساری زندگی بچا رہے۔ فی امان اللہ۔